سیدنا علی خود سیدنا ابو بکر سے علم لیتے تھے. اچھا میری بات بولو بھی کریں بسم اللہ کریں. تو بڑی آپ نے میں تو زبردست بات کر دی ہے. یعنی حضرت علی حضرت ابو بکر سے سیکھتے تھے, روایت لیتے تھے. اچھا دین لیا. اوئے بھائی اگر اس طرح سے روایت لینا اس کے عالم ہونے کی دلیل ہے تو پھر تمہاری کتابوں میں ناسبیوں سے سب سے زیادہ روایات ہیں, اور ناسبیوں کی بھی تم لوگوں نے تصدیق کی ہے. تو اب کیا وہ سارے ناسبی عالم ہو گئے؟ عالم الناس کون ہے؟ علی ابن ابی طالب. ابو بکر کہاں ہے؟ ابو بکر کے بارے میں تو لکھا کہ قیامت تک ہونے والی ہر چیز کے بارے میں تم علی سے سوال کرو, دکھاؤ ابو بکر نے کبھی ایسا دعویٰ زندگی میں کیا ہو. ابو بکر قاضی نہیں, ابو بکر مفتی نہیں, ابو بکر کے علم کی طرف رجوع کرنے والا کوئی نہیں تھا. ابو بکر صاحب کے علم کی فاتحہ پڑھی جا چکی ہے, اور علم میں شجاعت میں ابو بکر کا کچھ بھی دین میں حصہ نہیں ہے, وہ سب کو پتہ ہے. فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین, اللہ نے فضیلت دی ہے مجاہدین کو. ابو بکر کا تو جہاد آپ ثابت نہیں کر سکتے. ضرورت ہے تو میرے اس ویڈیو کا جواب دینا اور ابو بکر کے علم کا یہاں پر پنڈورا باکس کھولنا. ابھی تو میں نے کھولا ہی نہیں ہے, انشاءاللہ یہ ابھی صرف پہلا ڈوز تھا. یہ جب آئیں گے سامنے تو پھر ہم بتائیں گے کہ مزید ابو بکر صاحب کا علم کیا تھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ناظرین چلتے ہیں اس کلپ کی جانب, اسے سماعت فرمائیے, پھر انشاءاللہ اس کا جواب آپ کے خدمت میں عرض کریں گے. کہتے ہیں کہ جی ایک دعویٰ یہ کیا جاتا ہے, اور یہ دعویٰ جیسے حضرت ابو بکر کی خلافت کی کوئی دلیل نہیں ہے ان کے پاس. کہا کہ جی ہم نے اجماع کر لیا, گھر بیٹھے تھے فری تو ہم نے کہا اجماع کر لیا حضرت ابو بکر کی خلافت پہ. بالکل ایسی ہے کہ ان کا دعویٰ ہے کہ ابو بکر جو ہے وہ سب سے زیادہ عالم تھا, یعنی اس سے مزاحیہ دعویٰ کوئی نہیں ہوگا. حضرت علی سے افضل کیوں؟ سنیے گا. وہ تو شیعہ کا اعتراض نقل کر رہے ہیں. یہ پھر ایک اعتراض اٹھائیں گے کہ حضرت ابو بکر حضرت علی سے افضل کیوں ہیں؟ کیوں عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں؟ دوسری روایتیں ہیں. اچھا وہ اس کی دلیل کیا ہے؟ دوسری روایتیں ہیں. افضلیت کے لیے علم بھی ہے, افضلیت کے لیے اور روایت ایمان میں سبقت بھی ہے, اعمال میں سبقت بھی ہے, اور میں ثابت کروں گا کہ علی سے بڑھ کر ابو بکر علم والے تھے. اچھا یہ کہتے ہیں جی افضلیت کی دلیل میں کیا ہے کہ علم میں سبقت ہے, ایمان میں سبقت ہے, اور دونوں میں ابو بکر کی سبقت ثابت نہیں ہے. دونوں میں ابو بکر کی سبقت ثابت نہیں ہے, اور اب یہ ثابت کریں گے. علم میں ابو بکر کی سبقت آپ سنیے گا, انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا. علی کے حدیث ہیں. اچھا یہ پھر اعتراض اٹھائیں گے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مسئلے لے کر حضرت ابو بکر عمر عثمان کیوں آئے؟ دیکھیں اور چونکہ جب وہ علم میں عالم تھے, یا ان کے پاس علم تھا, یا ان کے پاس تقویٰ تھا, اس کا آپ کیسے جواب دیں گے؟ میں اس کا جواب دوں گا کہ سیدنا علی خود سیدنا ابو بکر سے علم لیتے تھے. اچھا میری بات بولو بھی کریں بسم اللہ کریں. تو بڑی آپ نے میں تو زبردست بات کر دی ہے. یعنی حضرت علی حضرت ابو بکر سے سیکھتے تھے, روایت لیتے تھے. اچھا دین لیا. اوئے یہ تو بہت احمد کی روایت قبلہ شہباز اسوانی پہ اچھل جائے گا. میں تو سامنے لایا ان کو, میں تو کہتا ہوں ان کو سامنے لایا. وہ چل کے تو ویڈیو بنائے گا. ان کا وہ تو ویڈیو بنایا, میں چاہتا ہوں ہم بھی سنیں. جی یہ آج تو یہ بہت یہ نئی روایت ہے. ٹھیک ہے. اور کیا بولا, علم کی بات کی آپ نے. کتاب سننی ہے, پڑھو کتاب. جی پڑھیں. مسند احمد ہے, جلد نمبر اول ہے, صفحہ نمبر اس کا ہے 179, روایت نمبر ہے یہاں 2 ہے میرے پاس. ٹھیک ہے, اسناد حسن لکھا ہوا ہے. ان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال كنت اذا سمعت من رسول اللہ حدیثا نفعنی اللہ بما شاء منه, کہ جو میں نے حدیث رسول سے سنی اس سے مجھے نفع ہوا, جو اللہ نے چاہا مجھے آگے سنے. وَإِذَا حَدَّثَنِي عَنْهُ غَيْرِي اسْتَحْلَفْتُهُ, اگر کوئی مجھ سے اور حدیث بیان کر رہا ہوتا ہے نا نبی کے علاوہ, تو میں اس سے حلف لیتا ہوں کہ واقعی نبی نے بیان کیا نہیں کیا. ٹھیک ہے, آگے چلیں. فَإِذَا حَلَفَ لِي صَدَقْتُهُ, اگر کوئی مجھ سے حلف لیتا ہے ہاں قسم اللہ کی نبی نے بیان کیا ہے, تو میں اس کو سچا مانتا ہوں. ٹھیک ہے, آگے سنیں. وَأَنَّ أَبَا بَكْرَ رضی اللہ عنہ حدثني, ابو کا حدیث بیان کرتے ہیں میرے سامنے. صدق ابو بکر, سچا بولتے تھے ابو صدیق, سچ بولتے تھے ابو صدیق, حدیث لے رہے ہیں ابو صدیق سے. آگے سنیں. یعنی یہ حدیثیں لے رہے ہیں اس سے. اب علم کی بنیاد کیا بن گئی, روایت میں آپ کو دکھاتا بھی ہوں. کہتے ہیں کہ اگر کوئی اور چیز مجھے بیان کرتا تو میں اس سے حلف لیتا, لیکن ابو بکر حدیث بیان کرتا تو میں اس سے حلف نہ لیتا. یہ مولا علیہ السلام اس سے علم لے رہے ہیں. یہ ان لوگوں کی عقل ہے اور یہ ان لوگوں کی دلیل ہے. آگے سنیں. وَإِنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ, کہ وہ انہوں نے واقعی نبی سے سنا ہے. یعنی ابو بکر نے نبی سے سنا ہے. مولا علیہ السلام اگر اس کی تصدیق کر دیں تو یہ مولا علیہ السلام ابو بکر سے علم لے رہے ہیں. بھائی اگر اس طرح سے روایت لینا اس کے عالم ہونے کی دلیل ہے تو پھر تمہاری کتابوں میں ناسبیوں سے سب سے زیادہ روایات ہیں, اور ناسبیوں کی بھی تم لوگوں نے تصدیق کی ہے. تو اب کیا وہ سارے ناسبی عالم ہو گئے؟ یعنی یہ کوئی دلیل بنی؟ یعنی ان کے پاس لے دیکھیں یہ ایک متشابہ دلیل تھی کہ جس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس کے عالم ہونے سے. بھائی علم لے رہے ہیں, کون سا علم لے رہے ہیں وہ تو ہمیں پتہ چلے نا. بھائی رسول اللہ سے بہت سے لوگ بیان کر رہے ہیں, تم یہ ثابت کرتے کہ
حضرت علی علیہ السلام ابو بکر کے پاس آئے ایک مسئلے کو لے کر اور کہا کہ مجھے اس میں علم نہیں ہے، ابو بکر میری رہنمائی کر دو۔ اصلاً ابو بکر عہد پیغمبر میں فتویٰ دینے کی صلاحیت نہیں رکھتا تھا، حتیٰ کہ مفتیان میں اس کا شمار نہیں ہوتا تھا۔ بھائی جو مفتی نہیں تھا یعنی جو فتویٰ دینے کی صلاحیت نہیں رکھتا، یعنی کیا مطلب ہے؟ اس کے پاس دین کا علم نہیں ہے۔ ابھی میں دکھاؤں گا انشاءاللہ۔ روایت کو سچا مانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب یہ علی حدیث لے رہے ہیں، دین لے رہے ہیں کس سے؟ ابو صدیق رضی اللہ عنہ سے۔ اب یہ حسن روایت ہے، کہا کہ ابو بکر کو مولا علی علیہ السلام کہتے ہیں صادق ابو بکر، اور ہم اس کے مقابلے میں دکھاتے ہیں کہ عمر نے خود اس بات کا، اب عمر سچا ہے یا معاویہ سچا ہے؟ سچے تو خیر دونوں نہیں ہیں لے دے کے، لیکن پھر بھی اچھا جی اب دیکھیے گا لطف والی بات، یہ کیا ہے جی؟ کہتے ہیں کہ مولا علیہ السلام ابو بکر کو سچا مانتے تھے، یہ ملاحظہ کریں، صحیح مسلم کے مقابلے میں تو اس روایت کی کوئی حیثیت نہیں ہے نا۔ قال ابو بکر انا ولی و رسول اللہ، تم دونوں آئے تطلب میراثک من ابن اخیک و یطلب ھذا میراث امرأۃ من ابی، دونوں آئے تھے یہ اپنے چچا کے اپنے بھائی کے بیٹے کی میراث کے لیے اور تم اپنی زوجہ کی میراث۔ ابو بکر نے کہا کہ میں رسول نے فرمایا ما نورث ما ترکنا صدقہ فرأیت ماہ، جب ابو بکر نے یہ کہا تو عمر کہہ رہا ہے، کون کہہ رہا ہے؟ عمر کہہ رہا ہے کہ فرأیت ماہ کاذبا آثما غادرا خائنا۔ عمر کہہ رہا ہے کہ جب ابو بکر نے رسول کی یہ حدیث سنائی تو تم دونوں اے علی اور اے عباس تم نے ابو بکر کو جھوٹا، گنہگار، دھوکے باز اور خائن سمجھا۔ عمر کہتا ہے خدا کی قسم وہ تو سچے تھے، نیک تھے، راشد تابع للحق تھے فلاں فلاں، لیکن مولا علیہ السلام کے بارے میں عمر نے تو یہ بات تصدیق کر دی اور مولا علیہ السلام اور عباس نے اس کو رد بھی نہیں کیا۔ عمر اب یہ جو کہہ رہا ہے فرأیت ماہ، تم دونوں اس کو یہ سمجھتے تھے، دکھائیں یہاں پر اب عمر سچا ہے یا معاویہ سچا ہے؟ معاویہ کہہ رہا ہے کہ جی وہ ایک روایت لے کر آیا مسند سے، کہا کہ جی رسول اللہ سے وہ حدیث بیان کرتے تو مولا علیہ السلام کہتے ہیں ہاں بھائی تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ ممکن ہے بھائی ابو بکر نے وہ جو حدیث بیان کی وہاں پر اس نے ٹھیک کہہ دیا ہو، جہاں پہ تو اس کو جھوٹا سمجھ رہے ہیں، تو لے دے کے اس کی یہ دلیل تو گئی۔ اب ہم ان کے خیلی ممنون، اب ہم ان کے علماء سے دکھاتے ہیں کہ حتیٰ یہ جو حضرات تھے ابو بکر صاحب، ان کی یہ اتنی حیثیت بھی نہیں تھی کہ یہ اس زمانے میں فتویٰ دیتے ہوں، جبکہ ان کے اپنے علماء نے جو بیان کیا ہے وہ یہ بیان کیا ہے کہ جو لوگ اس زمانے میں فتویٰ دیتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فتویٰ دیتے تھے، وہ کون تھے؟ وہ میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، یہ ملاحظہ کریں۔ کہتے ہیں کہ جی سہل بن ابی حثمہ نبی کان الذین یفتون علی عہد رسول اللہ ثلاثہ من المہاجرین عمر عثمان علی و ثلاثہ من الانصار، ابو بکر کا ان میں نام ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، پہلی چیز تو یہ ہو گئی۔ اب ہم مزید دلائل کی طرف بڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جناب ابو بکر عالم تھا، بھائی عالم وہ ہوتا ہے کہ جو ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے ہم دکھاتے ہیں آپ کو، یہ ملاحظہ کیجئے گا ناظرین، یہ ہم آپ کو شیعہ سنی روایت ہے، یہ میرات العقول ہے، پہلے ہم شیعہ کتاب سے دکھاتے ہیں، یہاں پر روایت نقل کرتے ہیں سند صحیح ہے، یہاں پر کلی ہے کہ امام حسن علیہ السلام لما قبض امیر المؤمنین قام الحسن بن علی، امام حسن علیہ السلام آتے ہیں مسجد کوفہ میں فتویٰ دیتے ہیں۔ اب اس سے زیادہ یعنی ہم کوئی بھی دلیل آپ کے سامنے متشابہ پیش نہیں کریں گے۔ کیا فتویٰ دیا؟ اللہ کی حمد و ثنا کی کہ ایھا الناس انہ قد قبض فی ھذہ اللیلہ رجل ما سبقہ الاولون ولا یدرکہ الاخرون، کہ آج کی رات وہ شخص اس دنیا سے گیا ہے کہ نہ اس سے پہلے والے جو گئے اس سے سبقت لے سکے اور نہ بعد والے اس پر سبقت لے سکیں گے۔ وہ رسول اللہ کے علم بردار تھے، علم اٹھانے والے تھے، ان کے دائیں طرف جبریل ہوتا تھا، بائیں طرف میکائیل ہوتا تھا۔ یہ شیعہ کے یہاں روایت ہو گئی۔ اب چلیں مسند احمد ابن حنبل، مسند احمد ابن حنبل جزء الثالث تیسری جلد ہے، مسند الرسالہ کی چاپ ہے، روایت نمبر 1719۔ یہاں دیکھیے گا لقد فارقکم رجل بالامس لم یسبق الاولون بعلم، کہ علم میں اس سے پہلے جو گزر چکے ہیں وہ اس سے سبقت نہیں لے سکے۔ کون عالم تھا؟ امیر المومنین۔ کون فرما رہے ہیں؟ حسن ابن علی، اہل البیت۔ اہل البیت فرما رہے ہیں کہ آج تمہارے درمیان سے وہ شخص جا چکا ہے کہ پہلے والے علم میں اس پر سبقت نہ لے سکے اور نہ ہی بعد میں آنے والے اس کو درک کر سکیں گے، یعنی اس کے برابر ہو سکیں گے، ٹھیک ہے۔ اور کانا رسول اللہ یبعثہ بالرایا، جب امام رسول اللہ ان کو بھیجتے تھے تو جبریل ان کے دائیں طرف، میکائیل ان کے بائیں طرف، یعنی معیار علم و شجاعت میں علی سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ اور یہ لے کے بیٹھے جی ابو بکر زیادہ عالم تھے، کائے کے عالم تھے؟
اچھا یہ اس کی سند حسن ہے. آگے بڑھتے ہیں پھر ایک اور جب مقام پہ اسی روایت کو یہ ملاحظہ کریں. 17-20 خطبنا الحسن بن علی بعد قتل علی. امام حسن علیہ السلام نے خطبہ دیا اور کیا کہا؟ ما سبقہ الاولون بعلم، کوئی علی سے علم میں سبقت نہیں لے سکا. روایت کی سند کیا ہے؟ حسن ہے. اس کے بعد المسند احمد بن حنبل احمد شاکر کی تحقیق کے ساتھ اس نے بھی ان دونوں روایتوں کو نقل کیا، بالکل ان دو روایتوں کو نقل کیا، اسنادہ صحیح اسنادہ صحیح. اس کے بعد آ جائیں فضائل الصحابہ میں. فضائل الصحابہ میں وسیع اللہ بن محمد عباس الجزء الاول صفحہ نمبر 674 اسی روایت کو نقل کرتے ہیں کہ علی سے کوئی بھی سبقت نہیں لے سکا علم میں، اسنادہ صحیح. اس کے بعد آگے چلیں کتاب فضائل الصحابہ میں ایک اور مقام پہ اس روایت کو نقل کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ اسنادہ صحیح، بالکل اسی روایت کو بیان کیا. اس کے بعد المصنف لابن ابی شیبہ میں جب جاتے ہیں محمد بن عوامہ کی مجلد 17 17ویں جلد ہے، اس میں بھی اس روایت کو نقل کیا اور کہا اسناد المصنف حسن. اس کے بعد چلیں البدایہ والنہایہ میں. البدایہ والنہایہ میں دکتور عبداللہ بن عبد المحسن ترکی 11ویں جلد ہے اور یہ احمد بن حنبل کی اس روایت کو نقل کرتے نیچے کہتے ہیں اسنادہ صحیح اسنادہ صحیح. ٹھیک ہے، تو امیر المؤمنین امام حسن علیہ السلام نے گواہی دے دی کہ ان سے علم میں کوئی سبقت نہیں لے سکا، کوئی علی سے علم میں سبقت نہیں لے سکا. اور آگے شجاعت کا بھی بتا دیا کہ وہ اس قدر شجاعت ہے کہ دائیں طرف جبریل بائیں طرف میکائیل خیلی ممنون ہو. تو یہ ایک ہو گیا. اس کے بعد ہم انہی کے علماء کی آپ کو اعترافات بھی دکھائیں گے. دلیل یعنی ایک دیکھیں نا، ایک بات ہے دلیل کے ساتھ کرنی چاہیے. یہ کوئی جو دلیل پیش کر رہے تھے وہ تو ہم نے آپ کی خدمت میں اس کا جواب عرض کر دیا، بہت واضح تھا. اچھا جی، اس کے بعد ہم آپ کی خدمت میں چلتے ہیں کہ خود ان کے اپنے علماء نے خود بیان کیا کہ ابو بکر کو کئی چیزوں کا علم نہیں ہوتا تھا. یعنی ابو بکر جو ہے وہ حتیٰ قرآن میں فاقیہۃ و ابا کی فتح الباری الجزء الثالث عشر. اب یہاں پہ دیکھیں ابو بکر کیا کہتے تھے، وہ فاقیہ و ابا کی بات کرتے تھے تو کہتے تھے کہ نہیں کوئی کیا کہتے ہیں ایو اردن تقلنی او این سماء تدلنی، کہ کون سی زمین ہے کون سا آسمان ہے جو مجھے سایہ کرے گا، کہ مجھے ایک ایسی چیز کا اللہ کی کتاب میں ایک ایسی چیز ہے جس کا مجھے علم نہیں ہے. پھر خود ابن حجر کیا کہتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ وہ منقطع ایضا لیکن احدہما یقوی الاخر، ایک دوسرے کی تقویت کرتے ہیں. تو لہٰذا ابو بکر کو فاقیہۃ و ابا کا معنی تک بھی نہیں معلوم تھا. یہ ابو بکر کی جہالت ہو گئی. اب ہم امیر المؤمنین کی عالمیت کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں. امیر المؤمنین کے حوالے سے ان کے علماء نے کیا بیان کیا ہے یہ ملاحظہ کریں. المنتظم فی تاریخ الملوک والامم کان ابو بکر و عمر یشاورونہ و یرجعان الی رأیہ. یہ ابو بکر و عمر جو ہے وہ دونوں رجوع کرتے تھے، مشورت کرتے تھے، رجوع کرتے تھے علی کی رائے کی طرف. وکان کل الصحابہ مفتقرا الی علمہ، سارے صحابہ، کون کہہ رہا ہے؟ ابن جوزی کہہ رہا ہے. اعتراف جو گھر سے نکلے کہ سارے صحابہ علی کے علم کی طرف محتاج تھے، علی کے علم کی طرف محتاج تھے. امام حسن علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ابو بکر عالم ہے جی. ایسے ہی عالم ہے، بیٹھے بیٹھے گھر میں عالم بنا لیتے ہو. اچھا جی، اس کے بعد ہم چلتے ہیں دیگر آپ کو ان کے علماء اور صحابہ اور تابعین کے خود امیر المومنین کا اقوال آپ کی خدمت میں رکھتے ہیں. ابن عباس کیا بیان کرتے ہیں؟ المستدرک علی الصحیحین الجزء السادس. دیکھیں گا روایت کی سند کیا ہے، علی شرط البخاری و مسلم، کہ فقال رجل یشتم علی بن ابی طالب، ایک شخص مولا علیہ السلام کو سب و شتم کرتا تھا. تو کہا کہ علی کو برا بلا کہتے ہو، علم یکن اول من اسلم، کہ علی وہ نہیں ہے کہ اول من اسلم کہ جو سب سے پہلے اسلام لے کر آئے، علی وہ نہیں ہے جس نے سب رسول، یعنی یہ کہہ رہا تھا نا ایمان میں سبقت علی کی ہے نہ کہ ابو بکر کی. علی وہ نہیں ہے کہ جو سب سے پہلے اسلام لے کر آئے، علی وہ نہیں جس نے سب سے زیادہ رسول اللہ کی نماز پڑھی. ازہد الناس علی نہیں ہے، علم یکن اعلم الناس، کہ کیا علی اعلم الناس نہیں ہے؟ اعلم الناس کون ہے؟ علی ابن ابی طالب. ابو بکر کہاں ہیں؟ ابو بکر کے بارے میں تو نہیں کہا. اچھا جی، اس کے بعد یہ ملاحظہ کریں خود صحیح بخاری کہ کیا کہا جاتا تھا مولا علیہ السلام کے بارے میں. صحیح البخاری عمر کیا کہتا تھا؟ وَأَقْذَانَ علی، ہم میں سے جو سب سے زیادہ بہترین قضاوت کرنے والا ہے، قضاوت کی بنیاد علم ہے. جو شخص جاہل ہوگا قرآن و حدیث سے وہ قضاوت نہیں کر سکے گا. تو علی علیہ السلام سب سے بہترین قاضی تھے. اقذان علی، یہ تو عمر بھی مان گیا. عمر نے ادھر ابو بکر کے اوپر فاتحہ پڑھ دی. اور یہ ملاحظہ کریں المستدرک علی الصحیحین دوبارہ سے،
عبداللہ ابن مسعود سے کیا کننا نتحدث عن عقد اہل المدینہ علی بن ابی طالب، خبر صحیح، کہ اہل مدینہ میں سے جو سب سے زیادہ بہترین قضاوت کرنے والے تھے، قاضی، سب سے بہترین قاضی تھے، وہ کون تھے؟ علی بن ابی طالب تھے۔ اس کے بعد یہ روایت ملاحظہ کریں، مجمع الزوائد و منبع الفوائد کیا فرماتے ہیں؟ باب فی علم ہی، مولا اسلام کے باب میں کیا اما تردینہ، کیا آپ اس چیز پر راضی نہیں ہیں کہ آپ کے جو شور ہیں وہ اقدم امت سلمہ و اکثرہم علما، امت میں سب سے پہلے اسلام لے کر آنے والے، سب سے بہترین حلم و بردباری کے مالک اور سب سے زیادہ علم رکھنے والے۔ مسند احمد ابن حنبل حمزہ احمد زین کیا بیان کرتا ہے؟ اسنادہ حسن، کہ آپ اس چیز پر راضی نہیں کہ آپ کو میں اس کی زوجیت میں دے رہا ہوں کہ جو سب سے پہلے اسلام لانے والا اور سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی بھی آ گئی، اور خود امام علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ سبحان اللہ، سند بالکل صحیح، کہ مولا علیہ السلام شہدت علی، کہ میں نے مولا علیہ السلام کو، ابو طفیل عامر بن واصلہ صحابی رسول کیا کہتے ہیں کہ میں نے علی کو دیکھا، وہ خطاب کر رہے تھے سلونی، مجھ سے پوچھو، فواللہ لا تسألونی عن شیء یکون الی یوم القیامہ الا حدثتکم، کہ قیامت تک ہونے والی ہر چیز کے بارے میں تم علی سے سوال کرو، دکھاؤ ابو بکر نے کبھی ایسا دعویٰ زندگی میں کیا ہو، لوگوں نے ابو بکر کے علم کی طرف رجوع کیا ہو، کچھ بھی نہیں ملے گا۔ ابو بکر قاضی نہیں، ابو بکر مفتی نہیں، ابو بکر کے علم کی طرف رجوع کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ اور یہاں پر کیا فرما رہے ہیں؟ وہ خود مولا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ قیامت تک ہونے والی چیزوں کے بارے میں تمہیں بتاؤں گا، وَاسْأَلُونِي عَنْ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے بارے میں مجھ سے پوچھا۔ ابو بکر کیا کہہ رہا ہے؟ فاقۃ ابا کا مجھے پتہ ہی نہیں ہے، کون سی زمین جو ہے وہ میرے لیے مجھے اٹھائے گی اور آسمان مجھے سایہ دے گا، کہ اللہ کی کتاب میں ایک ایسی چیز ہے جس کا مجھے علم نہیں ہے۔ آئیں جی بتائیں، میں بتاؤں گا، علی بتائے گا، وَأَنَا أَعْلَمُ بِاللَّيْلِ نَزَلَتْ أَمْ بِالنَّهَارِ، کہ وہ رات میں نازل ہوئی، دن میں نازل ہوئی، پہاڑ پہ نازل ہوئی، صحرا میں نازل ہوئی۔ اور یہ دعویٰ رسول اللہ کرتے تھے، یعنی نفس رسول کی، یہ مسند احمد بن حنبل، یہاں پر بالکل یہی چیز۔ انس کیا کہتے ہیں؟ قال رسول اللہ لا تسألونی عن شیء الی یوم القیامہ الا حدثتکم، اور مولا علیہ السلام کیا فرماتے تھے؟ سند اس کی صحیح ہے، کہا کہ میں تمہیں قیامت تک ہونے والی چیزوں کا بتاؤں گا، اور یہی چیز علی رسول کے علم کا مالک ہی بتا سکتا ہے۔ وہ کہا کہ لا تسألونی عن شیء یکون الی یوم القیامہ الا حدثتکم بہ، کہ میں تمہیں وہ بتاؤں گا۔ اب مجھے بتائیں کہ نفس رسول اور علی کے علم کا وارث بتائے گا نا، اور رسول اللہ کے علم کا وارث کون تھا؟ مولا علیہ السلام تھے۔ کیسے؟ ایک اور روایت سے دکھاتے ہیں، وارث علم نبی کون تھا؟ سبحان اللہ، کیا بات ہے جی۔ المستدرک للصحیحین، صحیح سند کے ساتھ، الجزء الثالث، یہاں پر کیا کہتے ہیں؟ امام علیہ السلام فرماتے تھے کہ واللہ انی لاخوہ، کہ میں رسول کا بھائی ہوں، وولی ہوں، میں اس کا ولی ہوں، وابن عمہ ووارث علمہ، علی کیا فرما رہے ہیں؟ ووارث علمہ، میں رسول کے علم کا وارث ہوں، رسول کے علم کا وارث علی ہے۔ اس لیے پچھلی روایت دکھائی نا، کہا کہ رسول نے فرمایا کہ مجھ سے پوچھو، میں قیامت تک ہونے والی چیزوں کے بارے میں تمہیں بتاؤں گا۔ علی نے بھی وہی کہا کہ مجھ سے پوچھو، میں قیامت تک ہونے والی چیزوں کے بارے میں تمہیں بتاؤں گا۔ اور رسول کے علم کے وارث کون ہے؟ علی۔ انا مدینۃ العلم، خود یہ معاویہ کہہ چکے کہ انا مدینۃ العلم، میرے خلاف ویڈیو بنا رہا تھا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کو ہم روایت کو مانتے ہیں۔ ابو بکر تو علی کے، رسول کے علم کا دروازہ علی ہے، رسول نے کسی اور صحابی کو نہیں کہا، کہہ دیتے تھے کہ میرے علم کا دروازہ سارے صحابہ ہیں، علی کو کیوں کہا میرے علم کا دروازہ ہے؟ اور علی نے فرمایا کہ میں رسول کے علم کا وارث ہوں۔ بتائیں ان کے پاس کیا لے دے کے بچ گیا؟ کچھ بھی نہیں۔ ان علی وارث العلم من النبی دونہم، کہ علی جو ہے، اوپر والی روایت میں یہی ہے کہ علی جو ہے وہ نبی کے علم کا وارث ہے، اور کوئی اس کے علاوہ نبی کے علم کا وارث نہیں ہے۔ ہم آپ کو اور علماء سے بھی اس کے حوالے سے دکھاتے ہیں۔ اچھا جی، المصنف لابن ابی شیبہ، کہا کہ میں نے عطا سے پوچھا، یہ بتائیں کان فی اصحاب رسول اللہ احد اعلم من علی؟ کہا لا واللہ، میں نہیں جانتا کسی کو جو اصحاب رسول اللہ میں علی سے زیادہ عالم ہو، علی سے زیادہ علم رکھنے والا۔ عطا کہتے ہیں میں نہیں جانتا کسی کو۔ اور یہ کہہ رہا ابو بکر تھا تو لوگ بتاتے ہیں نا، ابو بکر کے علم کی شہرت ہوتی ہے، علم بولتا ہے لوگوں کا۔ علی ہادی و مہدی، علی نبی کے علم کا وارث، علی صاحب سلونی، علی اقد المدینہ، اہل المدینہ، علی اقدا انا، اور علی اکثر العلم۔ پیچھے کیا رہ گیا؟ پیچھے کیا رہ گیا؟ تمہارے ابو بکر صاحب کے پلے کیا رہ جاتا ہے جس کو تم نے افضل قرار دے دیا؟ تو میرے خیال میں اتنا جواب کافی ہے۔ ان بیچاروں کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی، ایک متشابہ دلیل دی، اس کا بھی ہم نے مسلم کی روایت سے بھی رد کر دیا، اس روایت سے بھی کچھ ایسا ثابت نہیں ہوتا تھا، اور اسی پہ ہم اکتفا کرتے ہیں۔ ابو بکر صاحب کے علم کی فاتحہ پڑھی جا چکی ہے، اور علم میں، شجاعت میں ابو بکر کا کچھ بھی دین میں حصہ نہیں ہے، وہ سب کو پتہ ہے۔
فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین، اللہ نے فضیلت دی ہے مجاہدین کو۔ ابو بکر کا تو جہاد آپ ثابت نہیں کر سکتے۔ ابو بکر تو وہ تھا کہ جسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن بھیجا اور وہ فتح نہ کر سکا، اس لیے رسول نے فرمایا کل میں اس شخص کو بھیجوں گا کہ جو کرار ہوگا، وہ غیر فرار ہوگا، جو پہلے والے فرار کر چکے تھے، نہ پہلے والوں کو وہ سند ملی رسول سے۔ اسی لیے امیر المومنین کے ایسے فضائل ہیں جو کسی کے نہیں تھے، اور کہا کہ اصحاب میں سب سے زیادہ فضائل علی کے تھے۔ تو جو سب سے زیادہ فضائل کا مالک ہے، جو رسول کی زبان سے رسول کا علم لینے والا ہے اور رسول کی زبان سے ثابت ہے کہ میرے علم کا دروازہ علی ہے، اس کے بعد ابو بکر عمر ایکس وائی زیڈ کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کہتے میں ثابت کروں گا، جرت ہے تو میرے اس ویڈیو کا جواب دینا اور ابو بکر کے علم کا یہاں پر پنڈورا باکس کھولنا۔ ابھی تو میں نے کھولا ہی نہیں ہے، انشاءاللہ یہ بھی صرف پہلا ڈوز تھا، یہ جب آئیں گے سامنے تو پھر ہم بتائیں گے کہ مزید ابو بکر صاحب کا علم کیا تھا۔ اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔